حضرات گرامی، ہم اس پروگرام کو چلتے چلاتے اس مقام پر پہنچے ہیں جو اس مجلس کے روح رواں اور آسمان خطابت کے شہسوار فضیلت الشیخ شاہد اقبال سنابلی حفظہ اللہ ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ حضرات گرامی، میں ان کو دعوت دینے سے پہلے آپ حضرات گرامی اور نوجوان ساتھیوں جو مسجد کے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر وہ حضرات مسجد کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ میں آپ کے سامنے اس خطیب کو پیش کر سکوں جو گوپال گنج سے چل کر ہمارے بیچ تشریف فرما ہے اور ہمیں اعلیٰ کلمت اللہ لا الہ الا اللہ پیغام محمد الرسول اللہ کو بتانے والے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف، اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف جس کو ہونا تھا پیغمبر ہو گیا، اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف جس کو ہونا تھا پیغمبر ہو گیا۔ پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم، پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم، نام ہی سے گھر معطر ہو گیا۔ جی ہاں، ہمارے بیچ آسمان خطابت کے شہسوار فضیلت الشیخ حضرت مولانا شاہد اقبال سنابلی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ان کی خدمت میں بڑے ہی مؤدب انداز میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب مائک پر تشریف لائیں اور ہم اصحاب کو، ہم نوجوانوں کو، ہم بزرگوں کو اعلیٰ کلمت اللہ کے دروس سے محجوز فرمائیں۔ حضرات گرامی، مائک پر جناب شاہد اقبال سنابلی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ محترم صدر مجلس، پروگرام کے سیکریٹری، علماء کرام، اس بستی کے معزز حضرات، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، بڑی مبارکباد کے لائق ہیں وہ نوجوان جو آج کے اس فتنوں بھرے دور میں، جبکہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح ٹپک رہے ہیں، اس امت کے نوجوان بیہودگیوں میں، آوارگیوں میں، رذیل قدروں میں، اوچھی حرکتوں میں مشغول ہیں۔ اسلام کی دعوت، اللہ کے کلمے کی بلندی کا بیڑا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شاہراہ کی طرف امت کو بلانے کی ذمہ داری اٹھا کر انہوں نے اپنے آپ کو
قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا مصداق بنا لیا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ رب پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم نے ان کو ہدایت کی بلند چوٹی تک پہنچا دیا، ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اسی ایمان کی بنیاد پر رب العالمین کی جانب سے اضافی ہدایت ملنے کی بنیاد پر رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور پھر جب ان کے دل آپس میں جڑ گئے تو دلوں کے آپس میں جڑنے کے بعد یہ معاشرے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا اس کفر اور شرک کے ماحول میں، شرک کی آلودگیوں اور شرک کی غلاظتوں کے درمیان اعلان کیا کہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، کہ ہمارا رب وہی رب ہے جو آسمانوں کا رب ہے، ہمارا رب وہی رب ہے جو زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور الہ کو نہیں جانتے، ہم کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اگر ہم ایسی بات کریں گے تو بڑے اختلاف کا سبب ہوگا۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے آپ کی اس بستی میں یہ چند نوجوان جو اٹھے ہیں، اللہ رب العالمین کرے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ وہ اس آیت کے مصداق بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس دن اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو، کچھ گروہوں کو سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، ان میں سے ایک گروہ شاید اسی قسم کے نوجوانوں کا ہوگا جن کے سلسلے میں امام کائنات نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسے نوجوان جن کی نشو و نما، جن کی پرورش و پرداخت، جن کی تربیت اللہ کی عبادت کی روشنی میں، اللہ کی عبادت کی شاہراہ پر، اللہ کی عبادت کے راستے میں ہوئی ہو، وہ نوجوان اللہ کی طرف سے اسپیشل خصوصی سایہ جو نصیب کیا جائے گا ان میں ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل و احسان ہے اس امت پر کہ اس امت کے درمیان کہیں کہیں ہی صحیح، کسی بستی ہی میں صحیح، ایسے نوجوانوں کو وہ زندہ اور بیدار کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، ان نوجوانوں کے ساتھ ہم سب جو یہاں حاضر ہیں، ہم سب جو یہاں جمع ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں جمع ہیں، ہمارے بچے جمع ہیں، ہم سب بھی مبارکباد کے لائق ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں، اس لیے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سلسلے میں امام کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، جو قوم بھی، جو جماعت بھی، جو گروہ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، اللہ کی کتاب کو سمجھے اور سمجھائے، اللہ کی کتاب کی دعوت کو آگے بڑھائے، اللہ کی کتاب کی تبلیغ کے لیے جمع ہوں، اللہ کی کتاب کو دل سے لگانے کے لیے اور گلے لگانے کے لیے جمع ہوں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جمع ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نزلت علیہم السکینہ، نزلت علیہم السکینہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگوں پر، ایسے حضرات و خواتین پر، ایسے مردوں اور عورتوں پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور ایسے لوگوں پر، ایسی جماعت پر، ایسے ان لوگوں پر جو اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں،
قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے پیغامات کو جاننے کے لیے، قرآنی ہدایات سے اپنی زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بھی انہیں اپنی آغوش میں لے لے گی، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانک لے گی۔ اور یہی اتنا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، ہماری اس مجلس میں چاہے بچے جتنا شور ہنگامہ کر رہے ہوں، بڑے چاہے جتنا لاپرواہ ہوں، خواتین چاہے آپس میں جتنی گفتگو کر رہے ہوں، لیکن یقین جانیے یہ فرمان اس کائنات کے امام کا فرمان ہے، یقین جانیے یہ فرمان سارے انبیاء اور رسولوں کے سردار کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس مجلس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اور ہمارا اور آپ کا ایک امتی ہونے کی وجہ سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے اس ٹکڑے پر ایمان لائیں کہ ہماری اس مجلس کو فرشتوں نے گھیرے ہوا ہے۔ اور سب سے زیادہ بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالی ملأ اعلیٰ میں اللہ رب العالمین کی ذات غنی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہماری حمد و ثنا کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تسبیح و تحلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے قرآن کا بیان کریں اس کا وہ محتاج نہیں ہے، ہم اس کے نبی کا ذکر کریں اس کا وہ محتاج نہیں ہے، ہم اس کے دین کی دعوت کو لے کر آگے بڑھیں اس کا وہ محتاج نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہماری اس ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی مجلس کا ذکر وہ اپنے ملأ اعلیٰ میں فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس لحاظ سے اس حدیث کی روشنی میں ہم سب چاہے جتنے بے پرواہ ہو کر یہاں بیٹھے ہوں، لیکن انشاءاللہ العزیز اس حدیث کے ہم حقدار ہیں، مصداق ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے اس امت کے ان نوجوانوں کو جو توفیق دی ہے کہ یہ معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اپنے ناتواں کندھے پر، اور فتنوں کے اس دور میں کہ جب ہر زبان فتنہ اگل رہی ہے، فتنوں کے اس دور میں جس میں ہر حکمراں فتنہ اگل رہا ہے، فتنوں کے اس دور میں جہاں ہر حکومتیں فتنہ اگل رہی ہے، ہر حکومت فتنہ اگل رہی ہے، فتنوں کے اس دور میں جہاں جج صاحبان اپنی عدالتوں میں بیٹھ کر فتنوں بھرا فیصلہ کر رہے ہیں، فتنوں کے اس دور میں معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ معاشرے کی اصلاح کا بیڑا ان نوجوانوں نے اٹھایا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائے، ان کے قدموں کو استقامت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، معاشرے کی اصلاح جب ہم اور آپ شروع کرتے ہیں، معاشرے کی اصلاح جب ہم اور آپ بیان کریں، خاص طور سے کتاب و سنت کے ماننے والی جماعت کے اسٹیج سے، اور کھلے الفاظ میں میں اگر اس بات کو کہوں تو اہل حدیثوں کے اسٹیج سے معاشرے کی اصلاح کی شروعات جس بات سے ہونی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا عقیدہ ہے جس میں ہم دن بدن بے پرواہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری توحید جس پر ہمارے سلف کا فخر تھا، ہمارے سلف نے جس توحید کی بنیاد ہمارے دل و دماغ میں جس طرح کی ڈالنا چاہی تھی، وہ جڑ ہمارے درمیان اب اکھڑتی نظر آ رہی ہے۔ وہ توحید کا پودا جسے سلف نے لگایا تھا ہندوستان کی سرزمین پر، شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری، چاہے ابو محمد ابراہیم آروی، چاہے عبدالعزیز رحیم آبادی، یا ان کے ساتھیوں نے میاں سید حسین محدث دہلوی یا شاہ اسماعیل شہید وغیرہ نے جو پودا لگایا تھا توحید کا، وہ توحید کا پودا مرجھایا سا دکھ رہا ہے، وہ توحید کا پودا سینچائی کے بغیر مرا جا رہا ہے۔ توحید کی دولت پر اور اللہ کی وحدانیت کی اس دولت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس میں سینت لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں،
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، یہ یاد رکھیے گا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ علامہ اقبال نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہ شعر کہا تھا، یہ توحید کی امانت اگر ہمارے سینے میں پنپتی رہے گی، توحید کی جڑ پھلتی پھولتی رہے گی، توحید کا پودا ہرا بھرا ہمارے سماج میں رہے گا، تو چاہے بڑے سے بڑا ظالم حکمراں بن جائے، چاہے بڑے سے بڑا ظالم انصاف منصف اور جج بن جائے، بڑے سے بڑا ظالم افسر آ جائے، ہمیں مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ توحید کے ماننے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقیناً ہم ضرور اپنے رسولوں کی اور اپنے رسولوں پر ایمان رکھنے والوں کی اس دنیاوی زندگی میں مدد کریں گے، اس دنیاوی زندگی میں مدد کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے لیے، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے لیے، اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہوتا ہے، اللہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے، وہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے لیے اور صالح عمل کرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور صالح عمل کرنے والوں کے لیے کیا وعدہ ہے کہ وہ زمین کی خلافت سونپ دے گا، زمین کی حکمرانی سونپ دے گا، زمین پر تمہیں ذمہ دار بنا دے گا، زمین پر تمہارے سر کو بلند کر دے گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں شرک کی غلاظت، شرک کی بدبو ہمارے سماج کو کھوکھلا کیے جا رہی ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا، ہمیں وہ خالص ایمان اور خالص توحید اپنے سماج اور معاشرے میں پیدا کرنا ہوگا، لانا ہوگا، اس خالص توحید کی طرف لوگوں کو بلانا ہوگا، جس توحید کے سلسلے میں، جس توحید کے خلوص کے سلسلے میں قرآن پاک کی آیت ہمیں بلا رہی ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان کو ظلم سے نہیں ملائیں گے اور ظلم کو ایمان سے نہیں ملائیں گے، اور وہ ظلم ہے شرک۔ سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں چاہے زمین پر ہو، چاہے آسمان میں ہو، چاہے اس فضا میں ہو، کائنات کے چپے چپے میں، گوشے گوشے میں، کہیں بھی کسی کونے میں ہو، یقین جانیے کہ سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کی توحید پر ڈاکہ ڈالنا ہے، اللہ کی توحید پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو پسند کرتا ہے جو ایمان شرک کی غلاظت سے صاف ستھرا، اس توحید کا مطالبہ کرتا ہے ہم سے اور آپ سے جس توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، شرک کی آمیزش نہ ہو۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اس کائنات میں امن و سکون بھری زندگی ہے، امن و سکون والی زندگی ہے، شانتی بھری زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ہدایت یاب بھی ہیں۔ حضرات گرامی، شرک کی بات جب آتی ہے اور توحید کی جب بات آتی ہے تو ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، اور شرک کا مطلب ہے کہ بت پرستی سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ معاف کیجئے گا، شرک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دل کی بات مانے، اللہ کا حکم نہ مانے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار نہ کرے اور اپنے دل و دماغ میں اپجی بات، اپنے ذہن میں پیدا ہونے والی بات کو مان لے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افمن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا
تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کے سلسلے میں، اس شخص کے سلسلے میں جو اپنی خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے، معبود کے درجے میں اتار لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر، اللہ کی ہدایت کے آ جانے کے بعد، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تعلیمات کو جان لینے کے بعد کوئی انسان اپنی منمانی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو شریک کر رہا ہے، شریک کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اللہ سے زیادہ یا اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان والے اپنی ساری محبتیں اور اپنی سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ تو آپ تصور کیجئے کہ اگر اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ایمان والوں کی محبت مطلوب ہے، وہ محبت اگر اللہ رب العالمین کے کسی حق کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کے کسی حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے پر لا دے تو کیا وہ محبت شرک فی المحبت نہیں ہوا؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں ہوا؟ مثال کے طور پر ہم نماز کے لیے نکلے ہیں یا نماز کا وقت ہو گیا ہے، مؤذن نے اذان دے دی ہے، نماز کا وقت قریب ہے، ہم نماز کے وقت کی پرواہ کیے بغیر، نماز کی پرواہ کیے بغیر اس کائنات میں ہمارا جو سب سے زیادہ ہر دل عزیز اور محبوب کوئی شخص ہوگا، دوست ہوگا، اس سے گفتگو میں لگے رہ گئے، ہم نے نماز ضائع کر دی، نماز ضائع کر دی، تو کیا ہم نے اللہ کی محبت کا پاس و لحاظ رکھا؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے، فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ ہم نے اللہ کی محبت کا پاس و لحاظ رکھا؟ اللہ رب العالمین نے جو یہ اعلان کیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سخت محبت کرتے ہیں ایمان والے اللہ سے، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ کیا ٹوٹ کر محبت یہی ہے کہ اللہ کا منادی، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا، اللہ کے سامنے مناجات کرنے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے قیام کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کرنے کے لیے بلا رہا ہے، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گی اور ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہنے کے بجائے اللہ کے سامنے آ کر قیام، رکوع اور سجدے کرنے کے بجائے کسی اور سے گفتگو میں اپنا وہ وقت ضائع کر دیا، یہ کیسی اللہ سے محبت ہے؟ یہ مثال ہے ہماری زندگی میں صبح سے شام تک ایسی ڈھیر ساری مثالیں پیدا ہوتی ہیں، آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، ہمیں غور کرنے کی فرصت نہیں ہے، ہم غور کرنے کی فرصت نہیں پاتے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ روزانہ جب ہم بستر پر جاتے ہیں تو موبائل سے ویڈیو دیکھتے دیکھتے سونے کے بجائے ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ غور کرے کہ صبح جس وقت اس کی آنکھ کھلی ہے اس وقت سے لے کر جب وہ سونے جا رہا ہے، اس 12 گھنٹے میں وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری والے کام، اللہ رب العالمین کی محبت والے کام کتنے کر چکا ہے، اور اللہ سے محبت کی دوری والے کام، اللہ کی نافرمانیوں والے کام اس نے کتنے کیے ہیں۔ آپ روزانہ کا حساب کریں گے تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ اور آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا ہم پر شاید جھوٹا ثابت ہو۔ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی توحید ہے؟ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میری مائیں اور بہنیں یہ بات سن رہی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے بچے کو نظر لگنے کے لیے، نظر لگنے سے بچانے کے لیے کاجل کا ٹیکا رکھ دیتے ہیں پیشانی پر کہ کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ جو کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں، ہم اور آپ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں،
ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں کی مائیں اور بہنیں اگر ایسا کام کرتی ہیں تو یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا، یہ برداشت نہیں ہونا چاہیے ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے دعات اور مبلغین کو، ہمارے ائمہ کو، ہمارے خطبہ کو، ہمارے واعظین کو، کہ ہمارے گھر کی مائیں بہنیں ٹیکہ اس لیے لگائیں کہ بچے کو نظر نہ لگے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ میری ماں اور بہنوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ سنیے، قرآن پاک یہ کہتا ہے، ببانگ دوحل یہ اعلان کرتا ہے کہ دنیا پوری کی پوری دنیا لگ جائے ہمیں کسی چیز کا نفع پہنچانے میں، اللہ رب العالمین نے اگر وہ فائدہ ہمارے لیے مقدر نہیں کر دیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارا اور آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے، ہماری توحید اس بات کی طرف بلاتی ہے، اور ساری دنیا مل کر ہمیں نقصان میں مبتلا کرنا چاہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کسی پریشانی کا شکار بنانا چاہے، کسی مصیبت کا شکار کرنا چاہے، نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے علاوہ اس نقصان سے تمہیں بری نہیں کر سکتی، بچا نہیں سکتی۔ اور اگر اللہ رب العالمین کسی خیر کا فیصلہ تمہارے لیے کرتا ہے، کسی بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے، کسی انعام کا فیصلہ کرتا ہے، کسی نعمت کا فیصلہ کرتا ہے، کسی نوازش اور کرم کا فیصلہ کرتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت چاہے جتنے سے بڑا حاسد ہوگا، حسد کرنے والا ہوگا، جلن کرنے والا ہوگا، وہ اس بھلائی کو، اس نعمت کو، اس نوازش کو نہیں چھین سکتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی توحید ہمیں اور آپ کو اس طرف بلاتی ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان اس طرح ہونا چاہیے۔ ہماری مائیں اور بہنیں خاص طور سے عقیدے میں اس قدر کمزور ہوتی ہیں کہ فوراً اپنے بچے کے ہاتھ میں یا گلے میں دھاگا، گنڈا یا تعویذ لٹکا دیتی ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ان الرقى والتمائم والطوالہ شرک، کہ یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ دھاگے، یہ جھاڑ پھونک کے جو قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح دعاؤں کے علاوہ سے کی جاتے ہیں، یہ سب شرکیہ عمل ہے، یہ سب شرکیہ عمل ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں عام طور سے اولاد کی قسم کھا جاتی ہیں یا اپنے شوہر کی قسم کھا جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے اس نے شرک کیا ہے۔ تو اس قسم کی بے شمار چیزیں جو ہمارے سماج میں چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، ہمارے سماج کا حصہ بن چکی ہیں، ہمارے سماج میں معیوب اور عیبدار نہیں سمجھی جاتی ہیں، یہ سب شرکیہ اعمال ہیں، شرکیہ اعمال ہیں۔ میرے ایک دوست تھے چھپرا کے، وہ کہتے تھے کہ میری ماں میرے بچپن میں یہ کہتی تھی کہ میرے بچے کے گلے میں اگر کسی نے تعویذ ڈال دی تو میں اپنے بچے کی گردن پہلے کاٹوں گی، تعویذ بعد میں۔ یہ ایمان ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کے ہی گود میں، آپ کے ہی گود سے توحید کا چشمہ پھوٹے گا، توحید کا چشمہ پھوٹے گا، اور پھوٹنا چاہیے، اس لیے کہ کسی عرب شاعر نے کہا ہے، الام مدرسۃ اذا اعددتها، الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، کہ ماں ایک ایسا اسکول ہے، ماں ایک ایسا مدرسہ ہے، ماں ایک ایسا مکتب ہے کہ جب تم اس کو تیار کر لو گے، اس کو ریڈی کر لو گے، کس بات پر؟ کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، وہ اپنے بچوں کی صحیح دیکھ بھال کرے، وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور علم و ہنر کی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھا سکے، تو گویا تم نے ایک نسل کو تیار کر لیا ہے، ایک خوبصورت نسل بنا لیا ہے، ایک خیر میں، بھلائی میں پنپنے والی اور بڑھنے والی نسل کو تیار کر دیا۔ یہ ایک عرب شاعر کہتا ہے۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی توحید کی بنیادی چیزیں سکھلائیں،
انہیں بتائیں کہ رب العالمین کی ذات گرامی عرش پر ہے، انہیں بتائیں کہ وہ اکیلا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، بچپن سے سکھائیں، انہیں بتائیں کہ انہیں علم و ہنر سے وہی نوازے گا، انہیں بتائیں کہ انہیں ماں باپ اسی نے دیا ہے، انہیں بتائیں کہ انہیں اللہ ہی کھلاتا ہے، انہیں بتائیں کہ انہیں اللہ ہی پلاتا ہے، انہیں بتائیں کہ انہیں اللہ ہی کپڑے پہناتا ہے، انہیں بتائیں کہ انہیں بڑا بھی اللہ ہی کرے گا، بڑے ہو کر بھی اسے اللہ ہی کی بات ماننا ہے۔ یہ ہماری ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ جو پہلا مدرسہ ہے اس قوم کا، اس نسل کا، حضرات گرامی، توحید پر سب سے پہلی اور سب سے پہلا فوکس ہونا چاہیے ہماری دعوت کا، ہماری تبلیغ کا، ہماری اصلاح کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چیف گورنر بنا کر بھیجا تھا، یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں، ان کو ایک میپ دیا تھا دعوت کا، ایک میپ دیا تھا کہ اسی روڈ میپ پر چل کر تم اللہ کے دین کی دعوت کے کام کو، فریضے کو انجام دینا۔ چنانچہ فرمایا تھا کہ معاذ، تم جا رہے ہو ایک ایسی قوم کے پاس جس قوم کو اللہ نے کتاب دے رکھی ہے۔ وہ یمن بھیجے جا رہے تھے، اور یمن اس وقت عیسائیوں کا گڑھ تھا، وہاں عیسائی بستے تھے۔ فرمایا کہ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، تم اہل کتاب کی ایک بستی میں جا رہے ہو جنہیں آسمانی کتاب ملا ہوا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے کہ تم ان کے درمیان جا کر کسی اور کتاب کی، کسی اور نبی کی دعوت پیش کرو گے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایسی حالت میں جو تم جا کر ان کے درمیان دعوت کی شروعات کرو گے، دعوت کی ابتدا کرو گے، آغاز کرو گے، وہ دعوت توحید کی دعوت، جو ان کی کتاب بھی دعوت دیتی ہے، جس دعوت کو ان کی کتاب نے بھی پھیلانے کی کوشش کی ہے، جو دعوت ان کی کتاب بھی لے کر آئی تھی۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلی وہ دعوت جس کی طرف تم انہیں بلاؤ گے وہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کی دعوت۔ تو سب سے پہلی دعوت کا آغاز، اصلاح کا آغاز ہم اور آپ کریں، چاہے نوجوانوں کی اصلاح ہو، چاہے بڑوں کی اصلاح ہو، چاہے مردوں کی اصلاح ہو، چاہے خواتین کی اصلاح ہو۔ اصلاحی عمل کا آغاز اللہ کی توحید سے ہو، اللہ کی توحید سے ہو۔ اور دوسری چیز، دوسرا نقطہ، دوسرا پوائنٹ جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، وہ ہے اتباع سنت۔ اس کائنات کے امام، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نقطہ ہے، پیروی کا نقطہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ کیسا سکھلایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل کیسا سکھلایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کیسے سکھلائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کیسے سکھلائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لین دین کا کیا طریقہ سکھلایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے اور تجارت کے لیے کیا روڈ میپ تیار کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی زندگی کے لیے کون سا نسخہ پیش کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی کے لیے کون سا نسخہ پیش کیا ہے، اس کی دعوت ہمیں اور آپ کو عام کرنی ہے۔ یعنی ایک مومن اللہ کی توحید کے بعد سب سے پہلے جس بات کا مکلف ہے، سب سے پہلے اس سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے سانچے میں ڈھل جائے، سیرت و سنت کے سانچے میں ڈھل جائے۔ یہ ایک مومن کا ترہ امتیاز ہے، ایک مومن کی شناخت اور پہچان ہے، ایک مومن سے یہی مطلوب ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی انسان بھی، جو کوئی امتی بھی، چاہے اس کا تعلق مردوں سے ہو یا عورتوں سے، نوجوانوں سے ہو یا بزرگوں سے، کوئی ایسا عمل کرے جس عمل پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مہر نہ لگی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عمل مردود ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول نہیں ہے، قبول کیے جانے کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ جتنا اچھا عمل لوگ سمجھ لیں، لوگ اس کو جتنا نیک عمل قرار دیں، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ دن رات نمازیں پڑھیں، اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو بیکار ہے۔ دن رات قرآن پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، بیکار ہے۔ روز روزہ رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر نہیں ہے تو بیکار ہے۔ سماجی نیکیاں کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روڈ میپ کے مطابق نہیں ہے، آپ کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق نہیں ہے تو بیکار ہے۔ تجارت کریں خوب ایمانداری کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق نہیں ہے تو بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر برکتوں کا نزول نہیں ہو، برکتیں نازل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دوسری بنیادی چیز ہے اس سماج کی اصلاح کے لیے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور اس معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے والوں کے لیے کہ وہ امت کو، امت کے نوجوانوں کو، امت کی ماؤں اور بہنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طور طریقہ سکھلائیں، سنت کی بات بتائیں، سیرت کی گفتگو کریں، اللہ کے رسول کا عقیدہ سکھلائیں، اللہ کے رسول کا عمل سکھلائیں، اللہ کے رسول کا اخلاق سکھلائیں، اللہ کے رسول کا گفتار و کردار سکھلائیں، اللہ کے رسول کی گھریلو زندگی سکھلائیں، اللہ کے رسول کی باہر کی زندگی سکھلائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں اور کوئی بھی سماج میں، کسی بھی مسلم سماج میں کوئی عمل آگے بڑھ جاتا ہے نیکی کے نام پر، نیکی کے نام پر کوئی عمل بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ پنپ رہا ہے، تو یقین جانیے اسی عمل کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور ایک بدعت بڑے سے بڑا گناہ جو انسان کرتا ہے اس سے زیادہ شیطان کو محبوب ہے، شیطان کو محبوب ہے، اس لیے کہ انسان بدعت جو کرتا ہے وہ نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ گناہ کوئی بھی کرے گا، چھوٹا ہو یا بڑا، تو اس کو احساس ہوگا کہ اس نے گناہ کیا یا وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن بدعت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اسے نیکی سمجھ کر کر رہا ہے۔ شیطان اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، شیطان اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کامیاب ہو گیا اس بات کی کوشش میں کہ وہ کسی شخص کو، کسی ایمان والے کو، کسی امت محمدیہ کے کسی فرد کو، کسی مرد یا عورت کو وہ ایسے راستے پر لگا چکا ہے کہ وہ اسے دین سمجھ کر کیے جا رہا ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہے، حالانکہ وہ نیکی نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ نہیں ہے، اس لیے شیطان کو یہ زیادہ محبوب ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا شیوا، ہماری اور آپ کی شناخت، ہماری اور آپ کی پہچان یہ ہونی چاہیے کتاب و سنت کے ماننے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھل جائے، کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھل جائے۔ اور یقین جانیے کہ جب ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے سانچے میں ڈھال لیں گے تو آگے کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، آگے کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آگے کتاب و سنت کی روشنی ہمیں ساری راہ، سارے راستے، حق اور باطل کا طور طریقہ خود واضح کرتا چلا جائے گا، اور ہم حق کے راستے پر چل پڑیں گے، باطل کے روش کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔
اس لیے ہماری ماں اور بہنوں اور ہمارے بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، مجھے کہا گیا ہے کہ اختصار سے کام لیا جائے۔ میں آپ سے صرف اس حدیث کی روشنی سے میں اپنی بات ختم کروں گا جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں رب کائنات پوچھے گا۔ بڑا آسان ہے اس مسجد میں بیٹھ کر گفتگو کر لینا، بڑا آسان ہے اللہ کی کتاب کی بات کو نظر انداز کر دینا، بڑا آسان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی ہے، ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے اپنی کپاسٹنگ میں لگے رہیں، بڑا آسان ہے۔ لیکن ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ابن آدم کا قدم قیامت کے دن ہلے گا نہیں، ابن آدم کا قدم قیامت کے دن ہلے گا نہیں جب تک 4 چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین اس سے پوچھ نہ لے۔ 4 چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین اس سے پوچھ نہ لے۔ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا فی عمرہ فیما افنا، اس نے 60-70 سال کی جو عمر پائی تھی اس عمر کو کیسے گزارا، کہاں گزارا اس نے، اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ اس وقت تک قدم ہمارا ہل نہیں سکتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پوچھے گا فی شبابہ فیما ابلاہ، نوجوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں 15 سال 20 سال تک کیا کریم لائف دیا تھا، بڑی خوبصورت زندگی دی تھی، ہٹے کٹھے تھے تم، اس زندگی میں تم چاہتے تو اللہ کے دین کا پرچم لہرا دیتے، نبی کی سنت کا بول بالا کر دیتے، تم نے اس جوانی کو کہاں خرچ کیا تھا؟ پوچھے گا اللہ رب العالمین فی مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال تم نے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ بڑا آسان ہے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی میں لاکھوں روپیہ ڈیکوریشن پہ اڑا دینا، بڑا آسان ہے، لیکن اللہ رب العالمین پوچھے گا فی مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ اور اللہ رب العالمین ایک اور بات پوچھے گا، علماء کرام بھی یہاں بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، ان کا علم سر آنکھوں پہ، لیکن ان کے علم سے اللہ کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا ہے، کتنا عمل کیا ہے۔ مسکراہٹوں کے ساتھ، ہنسی ٹھٹھوں کے ساتھ اللہ کے اس گھر میں اللہ کے قرآن کی گفتگو کے دوران ہم نے جو یہ وقت گزارا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھو گے۔ اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہے یہ کہ ایسی جگہوں پہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی گفتگو ہو، اور بچے تو بچے ہیں، ان کو تو شعور ہی نہیں ہے، باشعور لوگ اہل علم لوگ بیٹھ کر میٹنگ کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا فرشتے گھیریں گے؟ کیا اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ کیا اللہ کی سکونت نازل ہوگی؟ کیسے اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرے گا اپنے ملائے اعلیٰ کے درمیان؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چوتھی چیز جو پوچھے گا وہ یہی کہ فی علم ہی، اس کے علم کے بارے میں پوچھے گا کہ اس نے اس پر کتنا عمل کیا ہے، کتنا عمل کیا ہے۔ حضرات گرامی، وقت زیادہ ہو چکا ہے، مجھے کہہ بھی دیا گیا ہے کہ آپ کا وقت ختم ہوا ہے۔ میں بہت زیادہ اور بہت عوامی جلسوں میں، عوامی پروگراموں میں تقریر کرنے والا آدمی بھی نہیں ہوں، میں بہت مشکل سے جمعے کا خطبہ دے لیتا ہوں، اور بس یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے جو مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ میں اس قسم کے جلسوں کا مقرر نہیں ہوں، مجھے معاف کیا جائے، مجھ سے گستاخی ہوئی ہو تو میں اپنی گستاخیوں سے بھی آپ حضرات سے معافی کا طلبگار ہوں۔ رب العالمین ہم سب کو
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمارے علماء کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے علم کی قدر کریں اور اپنے علم کے سانچے میں اپنے عمل کو ڈھالیں۔ گفتار کا غازی بننا بڑا آسان ہے، لیکن گفتار کے سانچے میں اپنے کردار کو ڈھال لیا جائے یہ کچھ مشکل ہے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ ہمارے بچے، نوجوان، بڑے اور خواتین، جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کو رچانے میں، بسانے میں، اس پروگرام کو چلانے میں جس قسم کا جو بھی تعاون کیا ہے، رب العالمین ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور ان کے نام اعمال کا حصہ اسے بنا دے۔ رب العالمین تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔